بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وہ تمام عورتیں جو کسی شوہر کی زوجیت میں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، سوائے یہ کہ جن کے تم مالک ہی بن جاؤ، مطلب جہاد کی صورت میں جو کفار کی بیویاں ہیں ان کے اوپر تو یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ باقی جو عورت کسی مسلمان کی زوجیت میں ہے تو وہ یہ محرمات کا بیان ہے، عورتیں جو حرام کر دی گئی ہیں۔ دو قسم ہیں محرمات کی، ایک محرمات تحریم ابدی جیسے ماں، بیٹی، بہن وغیرہ، اور ایک محرمات تحریم مؤقت جیسے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، مطلب سالی سے بیوی کے ہوتے ہوتے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس طریقے سے ہر وہ عورت جو کسی کی زوجیت میں ہے۔ اچھا، پردے سے متعلق جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہ عورتیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے ماں، بیٹی، بہن وغیرہ، ساس بھی، بہو بھی، تو ان سے پردہ ختم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ جو وقتی ہے ان سے پردہ ہے۔ یہ کچھ نابغے نے سالی سے پردہ نہیں ہے، کیوں جی؟ وہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی، قرآن نے نہیں کہا کہ دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی صاحب، جو بھی عورت کسی کی زوجیت میں اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی تو اس سے بھی پردہ ختم کروا دو۔ تو یہ نہیں ہے۔ اچھا، نکاح کے اور تحریم کے اور محرمات کے کچھ بیان یہاں پر چل رہے ہیں سورۃ النساء میں۔ یہاں ذکر کرتے چلیں کہ سورۃ النساء کا جو مرکزی موضوع اگر آپ ایک آدھ لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ہے رشتے اور ذمہ داریاں۔ اچھا، بڑا خوبصورت اٹھان ہے قرآن مجید کا جو عمومی سیکوینس ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران نے گویا فاؤنڈیشن ڈال دی ہے، ایک سوسائٹی جیتی جاگتی پورے ایک دین، عقیدے، ملت پر کھڑی ہوئی وجود پا چکی ہے۔ تو اب اس کے جو ہے نا وہ رشتے اور اس کی داخلی ذمہ داریاں اور اس سے وابستگی کے احکام اور اس کے اپنے دستور کی حرمتیں اور ان کا جو ہے وہ توڑا جانے کے معاملے میں شدید ترین وعیدیں، یہ سورۃ النساء کا بیان ہے۔ تو رشتے اور ذمہ داریاں۔ اچھا، رشتوں میں اور ذمہ داریوں میں بھی جو ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے وہ ہے اموال کا، اور خون، جان اور مال کی جو حرمت ہے، جان کی بھی، دماء کسی کا ناحق خون ہونا، اور مال کسی کا جو ہے نا وہ مال کے جو پورے حقوق ادا ہونا، اور اس مال کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہ ہونا کہ جی کوئی کسی کا مال لے اڑے۔ تو سوسائٹی اور تہذیب کی بنیاد ہی یہ ہے، علاوہ بہت ساری اور بنیادوں کے، کہ اس کے اندر حقوق جو ہیں وہ آخری درجے میں محفوظ ہوں۔ یہ جو اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں نا جو حال، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسلام تو بہت اونچا ہے حضرات، یہ کوئی بنیادی سی جو کوئی تہذیب کے کوئی ابجد ہے نا، الفابیٹ ہے تہذیب کے، آپ کے ہاں تو وہ بھی موجود نہیں ہے اس وقت، جو مطلب جو کسی کو اٹھا لے، جو کسی کا اڑا لے، جو کسی کا مار لے، جنگل ہے حضرات یہ۔ تو اس وجہ سے سورۃ النساء جو ہے ایک طریقے سے پھر وہ تہذیب ہی کا بیان ہے، لیکن وہ تہذیب جو ایک فاؤنڈیشن پہ پڑ گئی ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے وہ نوک پلک اس کی سنواری جا رہی ہے اور اس کو بہت اچھی شیپ دی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہاں جو ہے وہ محرمات کا، نکاح کا، مہر کا، لین دین کے معاملے میں اموال کی حرمت کا بیان کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بنیادی سا سبق دیا جا رہا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین، دراصل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بہت ہی روشن کر دینا چاہتا ہے، جس پر جو ہے وہ تم پورے وثوق کے ساتھ چلتے چلے جاؤ اور بہت خوبصورت تہذیب تم کھڑی کر لو، اور جو تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے سارے جو اچھے اسباق ہیں وہ تم کو پڑھا دینا چاہتا ہے۔ اچھا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ تم پر رجوع فرمائے، تم کو پذیرائی بخشے۔
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو کوئی توفیق ہوتی ہے سوسائٹی کے سطح پر، اور اللہ رب العزت کی جو کوئی پشت پناہی ہوتی ہے، کوئی سوسائٹی دنیا میں ہم کہیں کہ خدا کی ہے، خدا کی اپنی ہے، خدا کی چہیتی ہے، خدا کی پیاری ہے، خدا کی اپرووڈ ہے، تو تم کو تو اللہ تعالیٰ اس اسٹیٹس میں ہی رکھنا چاہتا ہے اے مسلمانوں، اے مسلمان معاشروں۔ اچھا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، البتہ یہاں پر ایک فریق ہے، اور وہ ہیں جو شہوات پرست ہیں، جو ہے نا وہ نفس انسانی کو بلندی کی کچھ گھاٹیاں چڑھانی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے ایک صحت مند انسان کو بھی مسلسل اس حالت میں رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ سانس تھوڑا سا پھولے، اس کی وہ تھوڑی سی جہد ہو، مشقت ہو، اس سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ مطلب صحت مند ترین آدمی اگر پھٹ جائے اور پڑا رہے اور صرف جو ہے وہ کھاتا چلا جائے اور اپنی خواہشیں، تو مطلب جسمانی طور پر بھی نفس انسانی اس دنیا میں یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں یو نیڈ ٹو بی چیلنجڈ، جسمانی طور پر بھی۔ تو اگر آپ گھاٹیاں چڑھتے ہیں جسمانی طور پر، تھوڑی سی مشقت کرتے ہیں، تو آپ بہت صحت مند رہتے ہیں۔ اچھا، روحانی طور پر بھی جو ہے بہت ساری شہوات کو، اس کی ایک بہت اچھی پریکٹس اس دین اسلام میں ان دنوں جاری ہے۔ پورا رمضان صبح سے شام تک بہت ساری خواہشات کو مسلسل دبا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ نفس انسانی کو بہت اونچی گھاٹیاں چڑھانے کا ایک عمل ہے، اور تو اللہ تعالیٰ تو، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو کر رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ یرید ان یتوب ویرید الذین یتبعون الشہوات، وہ فریق جو ہے جو اس تزکیہ کو اور نفس انسانی کے اس طہارت کو اور اس پاکیزگی کو اور ان اونچائیوں کو، جس کے اندر سوسائٹی میں واقعتاً پھول کھلیں، خدا سے ڈرنے والی سوسائٹی ہو، رشتوں کی حرمت ہو، اور جو ہے حقوق کی پوری ادائیگی ہو، اور وہ حقوق کی ادائیگی یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید حقوق کی ادائیگی کا جو ایک پورا انتظام کرواتا ہے، اس کے اندر آپ یقین کریں کہ اسٹیٹ نام کی چیز کا بہت کم دخل ہے۔ اسٹیٹ نام کی چیز کا یہ پولیس کے زور سے اور جیلوں کے زور سے اور ہر شے عدالتوں کے زور سے حقوق دینا دلوانا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور بہت ہی امیر سوسائٹی جو ہے نا، جو دوسرے ملکوں کا خون کر کے نچوڑ کے اپنی معیشت بناتی ہو، جیسے اس وقت کے کچھ یہ جیسے فرسٹ ورلڈ آپ کہتے ہیں، تو صرف وہی افورڈ کر سکتی ہے یہ حقوق کی یہ ادائیگی۔ تو یہاں پر کیا ادائیگی ہے؟ خدا خوفی کی بنیاد پر ہی ادائیگی، خامد بیوی کے تعلقات ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، جن کا آگے بیان تھوڑا سا آ رہا ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی، رشتوں کا پاس، جو کہ لطف ہے انسانیت کا، جو کہ مزہ ہے سوسائٹی کا، سوسائٹی میں ہے ہی اچھے بیتے ہوئے لمحات آپ کے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ لین دین میں ایک بالکل اعتماد ہو، اور اس کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہو، ایسی ایک سوسائٹی اللہ رب العزت تشکیل میں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، البتہ جو شہوات پرست ہیں، اَن يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ بالکل لڑک جانا چاہتے ہیں پوری ایک سوسائٹی کو لے کر وہ شیطان کے راستوں پر۔ تو یہ ایک بہت، تو اس وجہ سے یہ اچھی طرح جان لو کہ یہ جتنی تشریعات ہیں سورۃ النساء میں، جو جتنی لیجسلیشنز ہیں، الہی لیجسلیشن، ٹھیک ہے، الہی قانون سازی یہ جو ہو رہی ہے، یہ تم کو بہت بلندی، اخلاقی، سماجی، تہذیبی حوالوں سے بہت اونچی بلندی پر یہ تمہیں رکھنے کے لیے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ہیں وہ تمہیں پاتال میں غلاظت کے، گندگی کے، نجاست کے پاتال میں لے کر تمہیں لڑک جانا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ اس وقت جو ہے پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا گیا ہے، رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں خاصی حد تک بحال ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ بھاگے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ جو اس وقت ہماری سوسائٹی کی تشکیل کر رہے ہیں۔ بہت اہم ہے یہ مقام، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ۔ اور دیکھو یہ بھی سمجھ لو، ان تمام تشریعات کے اندر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے احکام کی، ان کے اندر اللہ بہت ہی نرمی فرمانا چاہ رہا ہے، یہ یقین رکھو، یعنی وہی چیز تم پر فرض کی جائے گی
اور انہی چیزوں پر تم پر پابندیاں لگائی جائیں گی جو نفس انسانی کے درست رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے. ورنہ یہ کہ اللہ تم پر بہت ہی مہربانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تو ہے ہی مہربان، لیکن خصوصاً اس شریعت کے اندر اور اس آخری نبوت کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت اور اپنا فضل جو ہے اور تخفیف فرمانا چاہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مسلمانوں کے اموال کی ایک دوسرے کے مابین حرمت. کچھ پڑھا ہے تمہارا کیا کام ہے کہ مسلمان کے مال کو ہاتھ لگاؤ. سبحان اللہ. یہ قرآن پڑھنے والے جو ہیں اس کی میں سب سے جو ہے نا وہ یہ ہو کہ ایک دوسرے کا استحصال کرنے لگے ہوں. یہ صرف اس آیت کے تحت اسلامی فقہ کے، بلکہ فقہ سے پہلے حدیث کے ایک نہیں 20 چیپٹرز ہیں جو صرف اس آیت کا بیان ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہیں کھاتے. تو استحصال کی جتنی راہیں شریعت اسلام نے بند کی ہیں تو حدیث میں بے شمار ابواب ہیں اس کے جن کو آپ جو ہے نا وہ باطل بیوع یا باطل ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، اور فقہ کے اندر بھی اس کے بہت سارے چیپٹر جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مسلمان کے مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہاں پر یہ ذکر کر دینا بہت، یہ جو ماڈرن اسٹیٹ جس نقشے پر ڈیزائن ہوئی ہے دراصل اسٹیٹ رب ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہو جاتے ہیں اسٹیٹ کو، اسلام ماڈرن اسٹیٹ کو ماشاءاللہ ہم جی وہ تھوڑا بہت وہ مٹی وٹی جھاڑ کے نا اس کی تو اس کو انشاءاللہ ہم اسلامی بنا لیں گے. ماڈرن اسٹیٹ ہے، اچھا اس کو ہم بنیادی طور پر ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ رب کی حیثیت میں وجود کے اندر آئی ہے. وہ رب ہے، وہ زمین کی مالک ہے، وہ ان ہواؤں کی مالک ہے، وہ جس ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں وہ اس کا ہے، آپ تو اس کے دیا ہوا سانس لیتے ہیں. اس وجہ سے وہ آپ کے اموال پر حق رکھتی ہے. جو ٹیکس، یہ ماڈرن سوسائٹی میں سب سے بڑی جو بار بار کی تاکید ہوگی وہ ٹیکس پہ ہوگی. ادھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ مطلب جس طریقے سے زکوٰۃ ہو رہی ہے، ادھر ٹیکس ہو رہی ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہونے والی ہیں. وہ جو آپ مطلب اس دونوں کو ملا کے ماشاءاللہ وہ آگے جی کہ اسی ٹیکس کو جو ہے نا آپ زکوٰۃ بنا دو. اچھا تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی نہیں لے سکتی ہے. یہ مطلب ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد کا جو ہے وہ اس نے جو اپنے میرے دادا سے آیا ہوا مکان جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں وہ کسی وجہ سے والد صاحب جو میرے نام کروانا چاہ رہے ہیں تو اس پر جو اسٹیٹ کری 6 لاکھ، یا جس مکان میں میں رہا ہوں 6 لاکھ پتہ نہیں کتنا جو ہے نا اس پر ٹیکس دوں گا. کیوں؟ کس کھاتے سے لاتا؟ کوئی نہیں کھا سکتا. اسٹیٹ بھی ایک مخلوق ہے، اسٹیٹ بھی رب نہیں ہے. اس کو اموال کون کس کا لے سکتا ہے؟ یہ خدا طے کرتا ہے. کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہیں. مسلمان کا مال جو ہے اس کی جان کی طرح، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ بھی ہے فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا. دیکھو تمہارے مال اور تمہاری جانیں تمہارے آپس کے اندر حرام ہے ایک دوسرے پر، بالکل اسی طرح جیسے آج کا یہ دن، یہ حج کا حجۃ الوداع کا، اور یہ تمہارے اس شہر کے اندر مکہ کی جو حرمت ہے وہ مسلمان کے مال کی اور مسلمان کی جان کی حرمت ہے. اچھا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، جو بالکل آپس کی رضامندی سے جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے نا اپنی مرضی سے، ہاں اس کے اندر ٹھیک ہے کہ آپ میرے مال کے مالک ہو جاتے ہیں. جب میں آپ کو چیز فروخت کرتا ہوں، آپ سے کچھ چیز خریدتا ہوں، تو صرف اس کی یہی صورت ہے کہ اپنی رضامندی سے مسلمانوں کا جو ہے وہ ایزی فلو ہو اور ان کی جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز ہو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کی ایک تفسیر یہ ہوگی خودکشی مت کرو. آپ نے وہ جی میرا جس میری مرضی، میں جو مرضی کر سکتا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ خدا کے بندے، سب کچھ خدا کا ہے. یہ بنیادی ترین سبق ہے. تم نے اپنے جان، اپنے یہ تم اپنی آنکھ بنا سکتے ہو کیا؟ تم یہ اپنے جو ہے وہ دل کو دھڑکا سکتے ہو کیا؟ وہ خدا کی رحمت، تو سب کچھ خدا کا ہے. تو ایک تو اس کی تفسیر. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں اپنی سوسائٹی میں وہ کام مت کرو جس سے تم اپنے آپ کو برباد کر لو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ کرنے سے اور خدا کی حدیں توڑنے سے خدائی جو پروٹیکشن ہوتی ہے مسلمانوں کو حاصل، وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے. اچھا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. دیکھو جو بڑے بڑے حرام ہیں نا، اگر تم ان سے باز رہو
تو ہم تمہارے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے قصور ویسے ہی معاف کرتے چلے جائیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور بہت اعلیٰ تمہارے ساتھ انشاءاللہ آخرت میں بڑا باعزت معاملہ تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں. مطلب یہ یہاں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے نا سوسائٹی ایٹ لارج کی آپ بہت اعلیٰ ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی آپ جو ہے نا وہ بہت بچتے ہیں، بہت اعلیٰ بات ہے. لیکن اس سوسائٹی ایٹ لارج میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو بالکل روک دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد لوگوں کو سانس لینے کا موقع دیا جاتا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے تو تم خود فیصلہ کرو کہ میں نے یہ بھی چھوڑنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ ہے کہ موٹے موٹے گناہ جو ہے نا، جسے کہا کہ کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں، ان سے اگر آدمی بچتا رہتا ہے تو چھوٹے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ عمومی طور پر آپ نے نمازیں پڑھی تو معاف ہو گئے، روزے رمضان سے رمضان تک، جمعے سے جمعے تک، یہ ان کی بخشش جو ہے وہ عمومی طور پر بھی ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا، پھر یہاں پر جو سبق کو اور دی گئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف حیثیتیں دی ہیں. اچھا، اس کا ایک بہت بڑا جو اشارہ ہے وہ عورت اور مرد کے حقوق کو الگ الگ طے کرنے میں. بھی کچھ چیزیں اللہ نے مردوں کو دی ہیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خاص نیکی دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو کسی کو دی ہوئی ہے تو اس پر یوں نظر مت رکھو کہ جی یہ میری ہونی چاہیے تھی. عورتیں جو ہیں وہ یہ کریں کہ جی ہمیں تو مردوں والے مطلب چیزیں چاہیے، جو ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ موومنٹ چلی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرما دی ہے حقوق اور واجبات کی، وہ بہت اعلیٰ تقسیم ہے. اس کو خراب مت کرو، اس میں مت یہ کرو کہ مجھے وہ کیوں نہیں ملا. ٹھیک ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ لِلرِّجَالِ. اور اس کی جو ہے ہم نے کہا کہ اس کا بہت بڑا اشارہ مرد اور عورت کے حقوق اس وجہ سے کہ آگے آ رہا ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، جو مرد کمائے وہ ان میں ان کا حصہ، اور عورتوں کے لیے ان کا حصہ. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، جو مانگنا ہے فضل وہ تم اللہ سے مانگو. اچھا، کچھ وراثت کے احکام پیچھے گزر گئے ہیں، کچھ یہاں پر گزرے ہیں. اور وراثت کا جو مسئلہ جو تھا وہ اس وقت تک جو کوئی کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیتا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مواقعات کروائی، وہ اس حد تک اہم تھی کہ اس میں وراثت تک کے اندر حصہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا. تا وقت کہ سورۃ الانفال کی آیت اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو اس کے بعد صرف خونی رشتوں کے لیے وراثت رہ گئی، پھر باقی رشتے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. تو ہم نے کہا تھا کہ سورۃ النساء میں طور پر رشتوں کی آیت کی صورت ہے، ٹھیک ہے، رشتوں اور ذمہ داریوں کی. تو جیسے اس کا بھی ایک بیان ہے. اور اس کے بعد وہ ایک مقام الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر نگران ہیں، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں. یہ اگر ترجمہ کیا جائے تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی غلط کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی اس کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر جو ہیں وہ افسر ہیں، بالاتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. وہ عورت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے تو مطلب اس کے لیے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر وہ راضی ہو. عبادت یہی ہے، بندگی یہی ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ مسلمان کی، جیسے وہ پتہ نہیں واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں جو ہے وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جی یہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. تو وہی بات نہیں، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ. اگر اللہ نے کچھ تقسیم کچھ چیزیں مردوں کو دے دی ہیں، کچھ عورتوں کو دی ہیں، تو اس پہ مت کرو کہ یہ میری کیوں نہیں. جو مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کہتے ہیں وہ کسی نے کہا کہ بی بی آپ بالکل کر سکتی ہیں. قرآن مجید نے مسلمان عورت کی بات کی ہے تو آپ کر سکتی ہیں، آپ کو تو بالکل کوئی وہ نہیں ہے. تو بات جو ہے نا وہ یہ کہ مسلمان عورت کی بات ہو رہی ہے حضرات. یہ جو دھکا ہے نا کہ نہیں مسلمان عورت کو نہیں مسلمان عورت کا چھوڑ دیں، وہ بالکل اور چیز ہے. تو مسلمان عورت جو ہے نا وہ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی جو تشریعات ہیں انہی کی پابندی پر فخر کرتی ہے، کیونکہ اس کو اس کا رب بہت پیارا ہے اور اس کا دین جو ہے اس کو بہت عزیز ہے. اور سوسائٹی کی وہ ہیئت جس کو اللہ رب العزت اس جہان میں قائم کر کے دکھانا چاہتا ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار عورت کا ہے، وہ عورت تو اپنا کردار کرنے کے لیے مرتی ہے اور اس کو بے حد اس کی جو ہے وہ خوشی ہے. اچھا، اور عورتوں کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے. فالصالحات قانتات، جو نیک ہوتی ہیں، قانتات، مرد اپنے شوہر کے حکم میں رہنے والی ہوتی ہیں. قانتات
حافظات للغیب، اور اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، کہتے ہیں اپنے مال کی بھی، خامند کے مال کی بھی اور اس کی آبرو کی بھی۔ تو یہ جو ہے، اور مطلب البتہ جو عورتیں جو ہیں وہ مطلب گستاخ ہیں اور جو زوجیت کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابند نہیں ہیں، تو ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے خاص ترتیب سے، اور ان کو بستروں میں جو ہے ان سے علیحدگی بھی کی جا سکتی ہے، اور آخری صورت میں ان کی کچھ پٹائی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی کہ جس کے میں جو ہے وہ کوئی زخم نہ پڑے اور چوٹ نہ آئے، تو ایسی جو ہے وہ چپت وغیرہ لگانے تک کی شوہر کو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر وہ اطاعت میں آ جائیں تو پھر البتہ مت ایسی جو ہے نا وہ راستے ڈھونڈو کہ کسی طریقے سے تم عورتوں کو نقصان پہنچاؤ، اور اگر ان کے معاملہ خراب ہے تو کوشش کیا کرو کہ بیچ میں ثالث ڈال دو اور وہ ان دونوں کے جو ہے فیصلے کر دیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ ایک ڈیسائزو سورۃ النساء کا مقام آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ احکام شریعت کو ملخص کیا گیا ہے بعض مقامات پر، جن میں سے ایک مقام یہ سورۃ النساء کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، ذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، یتامیٰ مساکین، جار ذی القربہ جو پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، بالعموم لوگ جو ہے نا وہ احاطوں میں رہنے کی عادت تھی، تو چچا تایا ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی اولادیں وغیرہ، والجار الجنب وہ پڑوسی جو ویسے مطلب رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، والصاحب بالجنب اور جو آپ کا ہم نشین ہے، دوست وغیرہ تک کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا، وابن السبیل اور جو راہ گیر ہے، کہتے ہیں مہمان بھی اسی میں آتا ہے، وما ملکت ایمانکم اور تمہارے جو غلام ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کہتے ہیں وہ جو اصل میں سلیوری کا جو لفظ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ کیونکہ یورپ میں سلیوری کا ایک تصور تھا جس میں اس کی ہر شے کا مالک ہوتا تھا، یہاں پر یہ نہیں ہے، تو یہاں تو یہ کہا ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ، تو اس وجہ سے مطلب یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا باقاعدہ جو ہے وہ حکم دیا ہے، جیسے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا ویسے غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کا ایک ہی آیت کے اندر حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ مس لیڈنگ ہو جاتا ہے جب آپ یہ ماملکت کا ترجمہ جو ہے نا وہ سلیوری کرتے ہیں، کیونکہ انگریز اس سلیوری سے واقف ہیں، خدا کی پناہ اس سے، تو وہ تو وحشت ناک چیز ہے، اسلام کے اندر کبھی بھی سلیوری نام کی ایسی چیز کبھی رہی ہی نہیں، یہ تو چیز ہی اور ہے۔ بہرحال اچھا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے احکام، ہم نے کہا کہ قرآن مجید کے جو بہت بنیادی احکام ہیں ان کا ایک بیان ہے، آپ نے نوٹ کیا ہے یہ سارے کے سارے رشتوں کا معاملہ ہے۔ سورت آگے انشاءاللہ جب سورت الانعام آئے گی تو ہم دیکھیں گے وہاں پر بھی بنیادی احکام کا ایک بیان ہے، تو وہاں ڈائمنشن بالکل اور ہو جاتی ہے۔ یہ سورت النساء کے اندر سارے ہی رشتے ہیں۔ اچھا، یہاں رشتوں کی یہ حرمت اور رشتوں کی یہ تاکید بیان کرنے کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو آدمی متکبر ہے اور فخر کرنے والا ہے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، رشتوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ اونچا ہونا، بڑا ہونا، تکبر کرنا، رشتوں کا قتل ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یہ کہ مطلب عجیب سی بات ہے۔ شیطان یعنی سگے بھائیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ نا میں کچھ ہے ہوں، میں کچھ شے ہوں، حتیٰ کہ دے گا بھی تو اس کے میں بھی ٹانگ اوپر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جو ہوتا ہے نا اس طریقے سے اپنے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو، کسی پڑوسی کو دینا کہ مطلب بالکل اس کو نہ محسوس نہ ہو جاتا۔ اچھا، یہ جو ہے نا دینے میں بھی تکبر، دیا ہے تو متکبر ہے، نہیں دیا ہے تو متکبر ہے۔ اچھا جناب میری گاڑی اچھی ہے، میرا گھر اچھا ہے، بہنوں اور یہ جو جٹھانیوں درانیوں کے سارے کمپٹیشنز کیا ہوتے ہیں جی؟ چڑھ، ایک دوسرے پر چڑھ ہونا، اور جی ہم ان اللہ لا، رشتوں کی فاؤنڈیشن ڈال کے جو اینڈ کیا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا،
جو بندہ اپنے آپ اترانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو اللہ کو، بالکل وہ بندہ پسند نہیں ہے ایک. اور دوسرا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کیونکہ رشتوں کا معاملہ ہوا ہے، پھر جہاں یہاں جو ہے نا وہ بخل ہونا. اچھا تو رشتوں پڑوسیوں کے ساتھ معاملے کے اندر جو ہے نا وہ بخل جو ہے، ایک فخر پھر ایک بخل جو ہے، یہ دو چیزیں بہت ہی بری ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے دیا ہے اس کو چھپانا. بالعموم مطلب آپ یہی کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب اگر کوئی اچھی چیز ہے تو دوسرے سے چھپا کے رکھنا، بالکل پتہ نہ چلنے دینا، یہ مطلب یہ جو ہے نا حسد اور بدخواہی وغیرہ کا یہ پورا ایک پیکج سا ہوتا ہے، جس میں رشتہ داروں کے ساتھ بد اعتمادی، بد یقینی اور بدخواہی قسم کا ایک جو ہے نا فضا پیدا ہوتی ہے. گو مفسرین نے یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اس کا جو اشارہ یہودیوں کی طرف بھی کیا ہے کہ جو احکام شریعت جو تھے اس کو وہ چھپاتے تھے، کیونکہ اصل فضل جو ہے وہ دین ہی ہے. اچھا مزید کیونکہ وہ رشتوں ہی ایک ہی کا بیان، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، پھر اگر خرچ بھی کریں گے تو دکھاوے کو کریں گے. مطلب وہ کہاں سے لوگ آئیں گے جو مطلب جب دیں گے تو یوں دیں گے کہ دایاں ہاتھ دے رہا تھا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، اور دیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اگر صرف اس ایک حکم کا پاس ہو جائے تو سوسائٹی میں کیسی محبتیں کھلیں. یہ سوسائٹی میں محبتیں کھلانا، یہ جی وہ جی دین مذہب تو جی وہ بغض سکھاتا ہے، کیسے بدبخت ہیں. آپ ذرا دیکھو یہ کہ کس طریقے سے رشتوں کو آنر کروا رہا ہے اور رشتوں کے بندھنوں کو خوبصورت سے خوبصورت جو ہے وہ بنا رہا ہے. تو خرچ بھی کرنا ہے تو اس کے اندر ریا اور دکھاوا اور لوگوں کو مروب کرنا، تو اس کی کو بہت بڑا گناہ بنا کر پیش کیا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، شیطان جس کا ساتھی ہو تو وہ اس کا بہت ہی برا ساتھ ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذرا تصور کریں ایمانی طرز عمل کی کیسی زبردست اہمیت، کیا بگڑتا ہے ان کا. ذرا اسلوب دیکھیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے. مطلب ہے ان سارے معاملات میں، اس سارے طرز عمل میں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان والا طرز عمل ہے، وہ ذرا ان کے رشتوں میں، ان کے لین دین میں، ان کے میل جول میں اگر کہیں ہوتا تو کیا ہی بات تھی، کیا بگڑ جاتا ہے اگر یہ ان چیزوں کی پابندی کر لیتے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے اس سے یہ خرچ کرتے، لوگوں کو دیتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات کا علم رکھنے والا ہی تو ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ذرہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہی نہیں. وَإِن يَكُ حَسَنَةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کوئی ایک بھی نیکی ہو ذرا تصور کرنا کہ انشاءاللہ اس کو ملٹیپلائی کر کے اللہ کتنی بڑی بنا کے تم کو واپس کرتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اس نیکی کو تو پتہ نہیں کتنے گناہ کر ہی دیا، پھر اپنے پاس سے مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا، اپنے پاس سے جو وہ اجر عطا فرمانے. کہتے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو بندہ فیصلہ کر لے اس سے بڑا نفع لینے والا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. بس اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ بھروسہ کرنا اصل کام ہے. اچھا یہ اس کے بعد وہ مقام آتا ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے قرآن سنا گے. آپ پر تو اترا نہیں، مجھے کہتے ہیں پسند ہے کہ یہ قرآن. تو انہوں نے پڑھا تو کہتے ہیں یہاں جب پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا معاملہ ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ، اور اے محمد تجھ کو ہم لے کر آئیں گے عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ساری امتوں پر اے محمد تجھ کو ہم گواہ بنا کر لائیں گے. بہت بڑا مقام تھا تمام انسانیت پر، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک مقام ملا. تو کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بس. تو کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جو ہے وہ بہہ رہے تھے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رک گئے. اور یہاں تو یومئذ یبدل الذین کفروا، وہ بہت ہی بڑا دن ہے جس دن سارا کچھ رب العزت کے سامنے. وہ ایک دن ہے، دیکھ لیں، جو عبادت کا عمل ہو رہا ہے، پوری سرگرمی ہو رہی ہے صرف ایک دن کے لیے. وہ دن کہ جس دن کافر تمنا کریں گے، یود الذین کفروا،
وعصوا الرسول، اور جو رسول کے نافرمان رہے تھے، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کہ زمین ان کے ساتھ بالکل برابر کر دی جائے، وہ زمین میں دنس جائیں، کبھی نظر نہ آئیں روئے زمین پر، ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی ایک بھی بات ان کی اللہ رب العزت سے چھپی نہیں رہے گی۔ نماز کے احکام ہیں جو بالعموم جہاد وغیرہ میں پیش آتے تھے، کیونکہ یہ مجاہدین جو ہیں بہت موبائل لوگ تھے، مطلب ان کا جو ہے وہ کفر کے ساتھ جو جہاد چل رہا تھا اس میں ان کی نقل و حرکت، تو اس کے اندر پھر تیمم کے اور غسل کے احکام جو ہیں جنابت کے وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہیں کچھ سرزنش اہل کتاب کو آئی ہے۔ اچھا، اہل کتاب کو اس انداز سے ایک بالکل اصولی بنیاد پر ان کے مذہب کے بطلان کا جو بڑا بیان ہے وہ سورۃ آل عمران ہی میں گزرا ہے، اور خاصیت تک سورۃ البقرہ کے اندر بھی۔ تو یہاں پر یہ البتہ ان کی ریشہ دوانیاں اور ان کو سرزنش کے یہ لوگ جو ہیں اسلام کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جو کوئی موقع ملے مسلمانوں کو ضرور کوئی ڈنگ مارنا اور مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ خراب کرنا، یہ ہے۔ اور ان کو ڈانٹا بھی گیا ہے کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں، اور جس طریقے سے اصحاب سبت کے ساتھ ہم نے کیا تھا دوبارہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرنے والا، باقی جو کچھ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور یہودیوں کے ایک طرز عمل کا بھی یہاں جو ہے وہ خبر لی گئی ہے، لم تر الذین یزکون انفسہم، اپنے جو ہے نا وہ بڑائی کے گیت گانا، مسلسل اپنی بڑائی کے گیت گانا۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ کسی حد تک امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر بھی بعض اخلاق جو ہیں وہ اہل کتاب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین کو بھی فرمائی تھی کہ آ جائیں گے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے مسلک کی، اپنے خاص لوگوں کی صبح و شام انہی کی جو ہے نا بڑائیاں اور انہی کی خوبیاں جو ہے نا وہ کرنا، اور دراصل جو ہے وہ دوسرے کی نیکی کو حقیر جاننا، وہ تو کچھ ہے ہی نہیں جو ہیں وہ ہمیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہے جو جس کا تزکیہ فرما دے، جس کو کوئی سرٹیفکیٹ دے نا اچھا ہونے کا، یہ خدا ہے، تم نہیں ہوتے اس حیثیت میں۔ اچھا، پھر اہل کتاب کی ایک وہ بھی کی کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ تعویذ گنڈا اور یہ جو ہے کاہن اور یہ شگون لینا، یہ بد ضعیف الاعتقاد، اس طرح کی ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ یؤمنون بالجبت، جبت کے تحت یہ سارے اعمال ہوئے ہیں، بدشگونی لینا، فال نکالنا اور نجومیوں کے پاس جانا، اور یہ جو پڑے ہوتے ہیں ماشاء سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں وہ یہ نجوم پر، ویسے ملحد ہیں، نجوم پر پورا ایمان ہے، نجومیوں پر۔ یہ جو آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، ملحد کا جو ہے نا وہ رات دن نہیں گزرتا جب تک وہ نہ پڑھ لے کہ اس کا یہ ہفتہ کیسا گزرنا ہے، یعنی رب العزت پر ایمان نہیں ہے۔ اچھا، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، سر پیر ہی نہیں، اس پر پورا ایمان ہے، پورا بھروسہ ہے۔ تو یہ اہل کتاب کا طرز عمل تھا۔ والطاغوت، اور جو اللہ کے مد مقابل خدا بنے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے نا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اب ذرا تصور کرو ان کی بدبختی کا، جو بھی ہے، یعنی چلیں فرض کر لیں کہ جی یہ مسلمان تم کو بالکل اچھے نہیں لگتے، چلیں ہو گیا۔ اچھا، ویسے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ قریش کے لوگ بعض یہودی علماء کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے، جنگ شروع ہو چکی تھی قریش کے ساتھ، وہ دشمنی جو ہے وہ اونچی چلی گئی ہوئی تھی۔ تو اچھا، اب یہ ہے کہ یہودیوں کی بہرحال کچھ نہ کچھ حیثیت کے جناب کی پہلے دین کے وہ رہے ہیں، انبیاء کے وارث رہے ہیں، تو کوئی حیثیت ہے کہ قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ان کے علماء کے پاس، کہنے لگے یار تم صحیح سے خدا لگتی بات بتانا، ہمارا بھی ایک دن ہے، محمد کا بھی ایک دن ہے، تم فیصلہ کرو ہم میں سے کون ٹھیک ہے، تو تم ٹھیک ہو۔ یعنی وہ جو عداوت تھی، وہ جو ضد تھی، اچھا کچھ بھی ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں، ظالموں تمہارے دین کے کم از کم ان مشرکین عرب کی نسبت تو قریب تر نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، مطلب یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف بھی ہے، اس کے ساتھ ضد آپ کی ایسی ہے کہ کھلے کافر کے مقابلے پر آپ جو ہے نا وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ مطلب سبحان اللہ، یہ اہل سنت کے حوصلے بہت بڑے ہیں، اس وجہ سے کہ حق پرست ہیں۔
ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی اہل بدعتی، ویسے ہم ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن کسی وقت کافر چڑھا ہے مثلا بدعتیوں پہ، شیعہ ہیں، رافضہ ہیں، کچھ بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، اچھا کسی وقت ہے نا کافر مثلا ان پر چڑھا ہیں، تو اچھا ہم خوش ہو رہے ہیں، دیکھا ماشاءاللہ اور مارو امریکہ اور مارے، نہیں، وہ جو بھی ہے، یعنی اگر نسبتاً دین میں یہ ہمارے قریب تر ہیں ان کافروں کے نسبت، ان مشرکوں کے نسبت، تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ بدبختی ہے، یہ پتھر سنگ دلی ہے، اور یہ کو خدا کی مار پڑی ہوئی ہے کہ بڑے کافر کے لیے آپ کے دل دھڑکیں بنسبت چھوٹے کافر کے، حتیٰ کہ اگر کافر بھی ہو، اور اگر وہ کوئی جو ہے وہ بدعتی بھی ہے، کافر بھی نہیں، پھر تو بالاولیٰ یہ ہے کہ ہم بہرحال فرق کریں، کیونکہ ہمارے ہمدردیوں کی بنیاد جو ہے، ہماری دشمنیوں کی بھی اور ہمارے تعلقات کی بھی، ہمارے رشتوں کی بھی بنیاد جو ہوتا ہے نا، وہ دین ہوتا ہے، دین معیار ہوتا ہے. جتنا کو ہمارے دین سے دور ہے اتنا ہم اس سے دور ہیں، جتنا نسبتاً کو ہمارے دین سے قریب ہے اتنا ہم سے. تو مطلب ان کی بدبختی دیکھو کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جتنا بیان توحید ہے سنا تو ہے، ابراہیم والا وہ سارا جو ہے وہ دیکھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان صحابہ کے پاس. قریش کو اپنا بغض نکالنے کہتے تم زیادہ ٹھیک ہو دین میں، یقولون الذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں سے، صحابہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں ہدایت میں. ان کا راستہ جو ہے ویسے اولئک الذین لعنہم اللہ. جب ایسے آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان پر لعنت ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اگر اللہ کسی پر لعنت کر دے تو پھر کون ہے جو اس کی مدد کو آنے والا ہے. لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ. اقتدار ان کا ہے کیا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. تو یہ کسی کو دینے کے روادار ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ اسی کا ہے. یہ جو ہے نا مونوپلائز کرنا، مونوپلائز حق جو ہے اور سب حقوق، یہ سب جو ہے نا وہ ان کا ہے، یہ کسی کو دیں گے، سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ. یہ کہ یہ حسد ہے اس پر کہ اللہ نے کسی کو دے کیوں دیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. تو ہم نے تو آل ابراہیم کو باقی ساری قوموں کے مقابلے پر بہت زیادہ حکمت اور وہ دانائی دی ہے. تو یہ تو واقعہ کو آج تھوڑی ہوا ہے کہ پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ملی ہے جو کسی کو نہیں ملی ہے، تو ہم پہلے سے کرتے ہی آ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اہل کفر کو جہنم کی شدید وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں کہ جب ایک بار چمڑے جل جائیں گے تو ادھیڑ کر نئے چڑھا دیے جائیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے ہی رہیں. اور جو اہل ایمان ہے ان کو ایک جو ہے وہ بشارت دی گئی ہے جنتوں کی اور پاکیزہ بیویوں کی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. بہت اعلیٰ سائے ہیں جن کے اندر ہم ان کو داخل کرنے والے ہیں. اچھا یہاں پر پھر ایک اور مقام آ رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ تم کو باقاعدہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے، ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اچھا یہاں پر اہل تفسیر نے کہا کہ یہاں پر امانات سے مراد ہے مسلمانوں کے عہدے، مسلمانوں کے عہدے اور ذمہ داریاں. دوبارہ آ جائیں، ہم نے کہا تھا کہ سورۃ النساء بنیادی طور پر رشتوں اور ذمہ داریوں کی صورت ہے. اچھا تو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. ایک تو یہ ہے کہ امانتیں جو ہے کہتے ہیں یہ میرٹ ہے، الامانات الی اہلہا. ذمہ داریاں ان کے اہل کے سپرد کرو. یہ خدائی حکم ہے. اس میں جی میرا بیٹا، میرا رشتہ، میرا خون بھاڑ میں گیا. اسلامی سوسائٹی بہت اعلیٰ شے ہے بنسبت اس کے. یہاں مطلب ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ ایک مطلب وہ زیادہ ہی وہ جو ہے نا خوبصورت کنیز ہے، کوئی عورت ہے، اس کی زلفوں پہ قربان ہو کے بادشاہ سلامت اس کے 3 سال کے بچے کو نا اپنا ولی عہد بنا کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سارا مسلمانوں کا جو ہے وہ جوتوں میں دال بٹتی ہے، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کی زلفوں پہ فدا ہوا تھا یہ بدبخت، اور سارے مسلمانوں کو صدیوں تک ذلیل کر کے چلا گیا. ایسے بے شمار بار ہوا. مسلمانوں کی جو ہے وہ امپائر وہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی دھڑام دھڑام گرتی رہی. یہ جو ہے نا میرٹ کا جو قتل ہوا ہے، یہ چاچے مامے، مطلب یہ دین کے اندر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. دیکھو امانتیں، ذمہ داریاں، عہدے صرف ان کے اہل کے سپرد کرنے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب فیصلے کرنے ہیں تو صرف اور صرف عدل کی بنیاد پہ. ان اللہ نعما. یہ بہت اہم بات ہے جو خدا تم کو واضح فرما رہا ہے. خدا تم کو یہ سمجھاتے ہیں. اسلوب دیکھو کتنا شدید ہے اور کس قدر
تاکید کا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور دیکھ لو اللہ مسلسل سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں یہ امام ابن تیمیہ نے وہ جو کتاب لکھی ہے نا وہ خلافت الملوکیت، کہتے ہیں پوری اسلامی سیاست کی بنیاد یہ دو آیتیں ہیں سورۃ النساء کی، ایک جو بھی ہم نے پڑھی ہے تو اس میں جو ہے نا امانتیں، عہدے، ذمہ داریاں اور انصاف کی تاکید ہے، اور دوسری یا ایھا الذین، یہ کہتے تاکید کس کو ہے؟ بنیادی طور پر یہ حکمرانوں کو ہے۔ دونوں فیصلے کون کریں گے؟ حکمران کریں گے، اقتدار والے کریں گے، اور ذمہ داریاں کون دیں گے؟ تو یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے وہ ہے اور پہلے حکمرانوں کو تاکید کی ہے، پہلے ان کو ان کے فرائض بتائیں۔ پھر یہ ہے کہ پھر دوسرا جو ہے نا وہ رعایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایلیجنس ہوتی ہے نا، یہ جو ایلیجنس ہوتی ہے، جو وفاداری ہوتی ہے، اطاعت میں رہنا ہے، ڈسپلن کے بغیر سوسائٹی ہوتی ہے بھلا سورۃ النساء کیسے بھلا سکتی تھی اس مسئلے کو؟ تو اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، اس کے رسول کی اطاعت میں رہنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جو تم میں سے جو اصحاب اقتدار ہیں، جن کو کچھ ذمہ داریاں جو ہے نا وہ سونپ رکھی کی ہوئی ہیں، ان کی تم نے اطاعت میں رہنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، البتہ دستور اس قدر کلیئر ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کا رسول، یہ ہیں دستور، ٹھیک ہے، ان کا فرمایا ہوا۔ تو اگر کہیں تمہارا اور حکمرانوں کا نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایک رافضی صاحب کو تھے، تو وہ کہنے لگے وہ اولی الامر منکم کی تفسیر جو ہے نا وہ ائمہ ہیں، ہمارے جو 12 امام ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ عام ہی آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے، اماموں سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ اماموں سے اختلاف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے پھر یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو امام تو آپ کے ساتھ کٹہرے میں ہوں گے اگر تمہارا ان کا کوئی اختلاف۔ عمر جیسی ہستی جو ہے وہ اسی سورۃ النساء کا ہی وہ مقام تھا، وہ آتے تم احداہن قنطارا، اگر تم نے کسی کو سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دیا ہوا نا کسی عورت کو مہر کو، فلا تأخذوا منہن شیئا، ایک پائی نہیں تم اس سے واپس لے سکتے ان کیس تم اس کو طلاق دیتے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مہر کی کوئی مقدار مقرر کر دوں۔ پیچھے سے ایک اور عورت اٹھی مسجد میں، کہ عمر یہ کیسے کر سکتے ہو تم؟ اللہ کہتا ہے وہ آتے تم احداہن قنطارا، اگر تم نے عورت کو کوئی سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سر نیچے کیا اور کہا کہ اصابت امرأ و اخطا عمر، عورت ٹھیک کہتی ہے، عمر سے غلطی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے ہاں تو دستور جو آسمان سے اترا، یہ نہیں، یہ زمین ساز دستور نہیں، تو دستور جو آسمان سے اترا ہے اس کی حرمت ایسی ہے، والذین آمنوا اشد حبا، آئین کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہم کتاب اور سنت پہ فدا ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے آئین کی حرمت بے حد و حساب ہے۔ عمر جیسی ہستی بھی سر نیچا کر لیتی ہے ایک بالکل کونے سے اٹھ کر کھڑی ہو کر بولنے والی عورت کے آگے، کیونکہ دستور سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ذالک خیر، یہی رویہ اعلیٰ ترین، سب سے مہذب، سب سے اعلیٰ، خدا کو سب سے پسند اور سب سے اونچا اگر کوئی رویہ ہے نا تو وہ یہی ہے۔ وہ احسن تأویلا، اور معانی پہنانا جو ہے نا، معاملے کو کسی کروٹ بٹھانا، سب سے اعلیٰ اس کی صورت جو ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک بیان ہو رہا ہے الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا، یہ وقت ہمارے پاس کم ہے کہ وہ ایک طبقہ منافقین کا ہے جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور جو کچھ دستور اترا ہے ہمارا اس پر اس کا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے جو کچھ اترا ہے، لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ یہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو باقاعدہ معمور کر رکھا گیا ہوا تھا کہ یہ طاغوت کے ساتھ تو کفر کریں، طاغوت کا تو کفر کریں، کھلا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان ان کو بہت بڑی گمراہی میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ ضلال بعید جو قرآن مجید میں ذکر ہوا اس سے مراد شرک ہی ہے، اور کفر اور دین اسلام سے مکمل خارج ہونے والی حالت ہی کو ضلال بعید جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اچھا، تو ہمارے بعض اس دور کی، کیونکہ زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے نا شریعت سے کی بجائے طاغوتی جو ہیں ضابطے،
اللہ کے ہمسروں نے جو اس کے قانون کے مطابق قانون کھڑے کر لیے ہوئے ہیں ان کا احترام اور ان کا پاس، ٹھیک ہے، اور ان سے وفاداری، ان سے ایلیجنس، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بہت کچھ خرابیاں ہوئی ہوں گی، یہ خرابی کبھی نہیں آئی کہ رب العزت کے قانون کے پیرلل ایک قانون کھڑا کر کے پورے دنا کر اس کے حلف اٹھائے جاتے ہیں اور اس کی اطاعتیں اور فرما برداریاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ پہلی بار اس سوسائٹی کی سطح پر ایسا مسلمان دیکھا گیا ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ تو اس وجہ سے اہل علم نے نا اس دور کے کچھ اہل علم نے خصوصی طور پر کہا کہ منافقین کی جو ہے نا جو 2-3 بہت بڑی پہچانیں قرآن مجید نے کروائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جہاد کے معاملے میں وہ کل اس پہ بات ہوئی تھی، ہم اس کو، دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی جو ہے نا آئینی حیثیت، اس پر منافقین جو ہے وہ آ کے، تو اگر آپ نے منافقین کو پہچاننا ہے تو آپ یہاں سے پہچان سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل میں جو ان کے ہاں چلے آتے تھے نا رسم رواج، وہ جو سوسائٹی کے جو طریقے تھے، معاملے، ان ساروں کو ختم کر کے الہی شریعت لا کر دھر دی گئی۔ اچھا، یہ اس پر راضی نہیں تھے، نماز وغیرہ کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمارا رہن سہن اور قاعدے قانون، رسم رواج، قانون وغیرہ وہ جو چلے آتے تھے ہمارے ضابطے، وہ وہی رہیں گے۔ اچھا، ان ساروں کو بالکل ختم کر کے، کل عدم کر کے شریعت جو ہے نا وہ فیصلے کرے گی، اس چیز پر یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے ان کو ایک بہت بڑا سبق پڑھایا گیا، ان کے اس رویے سے خبردار کیا گیا، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے نبی، نہیں یہ ایمان مومن ہو سکتے جب تک کہ یہ تجھ کو فیصل نہ مان لیں، فیما شجر بینہم، اپنے سب امور میں جن میں ان کا کوئی بھی اختلاف ہوتا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو تو فیصلہ کر دے اس سے اپنے دلوں میں کوئی حرج تک محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور سر تسر اس کے آگے تسلیم نہ ہو جائے۔ اس درجے میں آئین اسلام کے آگے جو ہے نا سرخم ہونا درکار ہے۔ یہ توحید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹس مقرر کیا گیا ہے، تو رسالت بھی یہی ہے کہ رسالت کی بھی یہ حیثیت، وہ جو ہے نا نعتیں شاطیں پڑھ کے بھگتا دینا نبی کے پہ کہ ساری وہ عقیدت شقیدت میں سمیٹ دینا، نہیں، نبی آیا ہے کہ قانون نبی کا فرمایا ہوگا تمہاری سوسائٹی میں، کوئی قانون شانون اور نہیں ہوں گے، اور سر تسر نبی کے فرمائے کے آگے تم نے جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے کچھ احکام ہیں، کیونکہ یہ جو ہے رشتے، ایلیجنس ایک داخلی ہے، وہ یہی ہیں، حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، اور ایک پھر بیرونی ہے، تو وہ ہے کہ جہاد، اس میں پھر مجاہدین کو جہاد کے حوالے سے بھی کچھ سرزنشیں ہیں، اور بالکل آخر میں جا کر جو ہے نا ایک مقام اس بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ منافقین کا ایک بہت بڑی پہچان، تیسری ہم نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں منافقین کا، ٹھیک ہے، ایک جہاد کے مسئلے پر قرآن مجید نے ان کو بہت ایکسپوز کیا ہے، دوسرا اسلامی قوانین کے مسئلے پر، کیونکہ وہ اپنے جاہلی قوانین کے ساتھ ان کے جو ہے نا ابھی تک وفاداریاں باقی تھیں، تو سوشل سیٹ اپ کو وہ اسلام کے نقشے پر بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو دوسرا ہو گیا۔ تیسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ ان کے یارانے تھے، کفار کے ساتھ ان کے یارانے تھے۔ یہاں پر یہ کہا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، تم پر اللہ باقاعدہ یہ بات نازل فرما چکا ہے پہلے ہی کہ جب تم کہیں سنو آیات اللہ یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بکا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ٹھٹھے ہو رہے ہیں خدا کی آیات کے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی تمہارا جائز نہیں ہے، اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک کہ وہ کسی اور بات میں جو ہے نا وہ مصروف نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم وہاں پر بیٹھے بھی رہتے ہو تو تم اور وہ ایک جیسے ہو، ایک برابر ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ اکٹھے کرنے والا ہے۔ اچھا، اور جو ہے وہ آگے جا کے مسلمانوں کو بھی یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
کافروں کے ساتھ تمہاری وفاداریاں، تمہارے جو ہے نا وہ جو ہیں عہد جو ہیں وہ اکٹھا جینے مرنے کے بالکل ختم کر دو، سوائے مومنوں کے تمہاری کل وفاداری اور اکٹھ اور یکجہتی تمہاری صرف اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ ایسا رویہ کرنے کے بعد خدا کو اپنے خلاف حجت فراہم کر دو؟ سبحان اللہ، عبداللہ یہ دیکھیں، خدا کو اپنے خلاف حجت فراہم کر دو کہ وہ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی پروٹیکشن ساری کی ساری تم سے ہٹا لے اور تمہیں جو ہے وہ کافروں کے سپرد کر رہے آئے جوتے ماریں۔ تو یہ اسی اس پہ شیخ ظفر الحوالی کالے میں سوچ رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا یہ خاص طور پر 9/11 کے بعد کہتے ہیں کہ ویسٹ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں مسلسل جو ہیں انہوں نے ایک کام کیا، مسلسل جو ہے نا وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت اور جو ہے نا وہ کافروں سے ایک طرح کی بھیک مانگنا، رحم کی کہ ہمیں اون کرو، ہم تم میں سے ہیں، ہم بالکل تم جیسے ہیں۔ تو یہ ہم بھی امریکہ میں رہے تو بہت زیادہ تھا مسلمان جو ہے نا بار بار یہ کہتے تھے بھائی ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم امریکن ہیں، ہم یہاں کے وہ ہیں اور سارا کچھ ہمارا سانجا ہے۔ تو کہتے بہت زیادہ انہوں نے وہ جو ہے نا کافروں سے ایک علیحدہ تشخص جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ختم کیا، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمانوں نے آپ کو پتہ ہے اپنے نام بدلے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ نام اب الگ رکھنے سے نا تو وہ یہ محسوس نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو کوشش کیا، بہت سارے لوگوں نے وہ نام رکھے، سونیا شونیا ٹائپ بہت نام رکھا جانے لگا، اس وجہ سے کہ کافر بھی رکھ لیتے ہیں، مسلمان بھی تو ایسے نام رکھو جو مطلب سانجے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انہوں نے 9/11 کے بعد کو 2 عشرے پوری کوشش کی کافروں کو اپنی محبت کی یقین دہانی کی۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیونکہ وہ اس سے اتنے اچھے جیسچر آف گڈ ول اس کو قبول فرماتے ہیں، کافر کیا، کہتے ہیں کہ اس قدر مسلمانوں کے ساتھ جو برے حالات اب پیدا ہوئے ہیں، وہ فرانس میں آپ نے دیکھا ہوگا، جرمنی میں آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں انہوں نے ان کو محبت جتائی اور انہوں نے ان کو اس سے زیادہ جوتے مارے، اور کہتے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کفر اور اسلام کا جو اللہ نے فرق رکھا ہوا اگر کہیں اس کو یہ قائم کرتے تو شاید اللہ ان کو عزت بھی دے دیتا، کیونکہ سب کچھ جو ہے نا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ رب العزت کو ایک بالکل کھلی حجت اور دلیل فراہم کر دو کہ وہ تمہاری پرواہ تک نہ کرے اور تمہیں جو پروٹیکشن اللہ دیتا ہے وہ تم سے واپس لے لے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یاد رکھو کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں جو ہے نا وہ ڈالے جائیں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کا کوئی جو ہے وہ نصرت کنندہ نہیں گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اسلام جس چیز کا نام ہے جس کو ہم نے نماز میں اور تراویح میں اور روزے میں صرف بھگتا دینا چاہا تھا، اسلام جو ہے وہ دشمنی بھی ہے، رب العزت کے لیے دشمنیاں کرنا، نبھانا، اور رب العزت کے لیے دوستیاں نبھانا اور رشتے قائم کرنا تو صرف اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر اور اللہ کی شریعت کے نقشے پر، اس درجے کا، ٹھیک ہے، اور ان ساری ڈائمنشنز کو چلانے والا جو مسلمان اگر پیدا ہو جائے سورۃ النساء کو پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسا زبردست مسلم جماعت اور مسلم معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم نے کہا کہ سورۃ النساء جو ہے وہ رشتوں کی اور ذمہ داریوں کی آیت ہے، تو ان 2 لفظوں کو ہم ایک اور لفظ میں بھی سمیٹتے ہیں، وہ ہے جماعت۔ تو سورۃ النساء جو ہے بنیادی طور پر جماعہ یا الجماعہ کی صورت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ